ہے۔ پچھلے سیشن میں میں نے ایک ایسی روح کے بارے میں بات کی تھی جو نیچے کی قبر میں گری گئی اور لکڑی کے کھمبے سے باندھ کر اس کی سزا اسے دی گئی۔ اسے وہ روح کاٹے گی جو روح القدس کی توہین کرنے پر اس کے ساتھ نچلی قبر میں گر گئی۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جو روح القدس کی توہین کرے گی اسے اس طرح کی تکلیف اور اذیت دی جائے گی۔ اس قسم کی سزا پانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف دہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جنہوں نے خدا کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن پورے 10واں حصہ نہیں دیا، وہ بھی اس قسم کی سزا کا شکار ہیں۔ اور نچلی قبر میں ایک مخصوص جگہ پر ایک کرسی ہے اور اس کرسی پر ایک روح ہے جس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے کی ایک طرف ایک پلیٹ ہے جس پر لکھا ہے چور۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چور ہے۔ اس کے ارد گرد کئی اور روحیں کھڑی ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر اور بانس کے نیزے ہیں۔ کرسی پر اس روح کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد وہ تمام روحیں بھی ہیں جنہوں نے 10واں حصے کے اعصاب سے چوری کی ہے۔ یہ تمام روحیں بھی جو ہیں چھاتی کی پیٹھ پہنتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے باندھ لیتی ہیں، جس پر لکھا ہے چور۔ ان کے پیچھے جہنم کے قاصد ہیں جو انہیں مسلح کراس کر اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے ہیں اور خوفناک اور خوفناکور آنکھوں سے وہ ان روحوں کی نگرانی کر رہے ہیں جنہیں سزا مل رہی ہے۔ قاصدوں میں سے ایک لیڈر کی طرح نظر آنے والا اس روح کا مذاق اڑاتے ہیں جو کرسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ تنازع لہجے میں کہتے ہیں، جب تم دنیا میں تھے تو تم نے کھانے پینے اور اپنی خواہشاتوں کی تسکین کے لیے 10واں حصہ چرایا تھا۔ کیا یہ اتنا اچھا تھا کیا؟ یہ سوال وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ پھر اپنے ارد گرد کھڑی روحوں کو اشارہ کرتے ہیں اور اشارے پر وہ کرسی سے بندھی اس روح پر پتھر برسانے لگتے ہیں۔ اس پر پتھروں کی بارش ہونے سے وہ سر سے پاؤں تک خون میں لتو پت ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اختیار نہیں ہے۔ پھر وہ بے رحمی سے اس روحوں کو بانس سے اور نیزے سے چھیدتے ہیں، یعنی کہ بانس سے باندھ کر انہیں نیزے سے چھیدتے ہیں اور انہیں کڑی سے کڑی سزا انہیں دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کربناک منظر دیکھ کر وہ بھی یہ سوچ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ آگے کون ہوگا اور کیا کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا رہا تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کرسی سے بندھے ہوئے باری باری ایک ہی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاتے ہیں تو ان کو جہنم کے خوفناک فرشتوں نے بے رحمی سے کوڑے ماریں گے اور جہنم کے پیغمبروں کی طرف سے نہ صرف روحیں اذیت کا نشانہ بنتی ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو اذیت دینے پر مجبور ہیں۔ یہ قبر کے ظلمانہ حقیقت ہے، یعنی کہ اگر آپ روح القدس کے خلاف بولیں گے تو پھر اس طرح کہ آپ کو تکلیفیں اور مشکلاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جب بھی خدا مجھے جہنم کی سزاؤں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے میں مزید مایوس ہو جاتا ہوں۔ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے گرجا گھر کے لوگوں میں سے کسی کو بھی ایسی سزا نہ ملے۔ آپ نے پورے 10ویں حصے کے بارے میں پیغام سن لیا ہے۔ اب جب کہ آپ کو سال کے اختتام کا سامنا ہے، آپ کن طریقوں سے بدل گئے ہیں اور بدلیں گے؟ اگر آپ جہنم کے بارے میں برکت کے پیغامات اور لفظ سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتائی جائیں لیکن آپ سننے کے بعد بھول جائیں اور پھر دنیاوی کام کریں تو پھر آپ اپنے آپ کو تاریکی میں لے کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سننے والے پیغامات کو اپنے دل میں رکھیں اور عزم کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ میں خدا کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جہنم کا خوف نہ ہوگا، لیکن آپ کے دل میں آسمان کی بادشاہی کی امید بھری ہوئی ہے جب آپ مسیح میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو مسیح میں پیارے بہنوں بھائیوں، آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کروں گا جو یا تو جہنم میں گر سکتا ہے یا